حیات الصحابہ میں یہ حوالہ موجود ہے، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بنایا ہے، ایک فرشتہ بنایا ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی ہے، اس میں ایک حوالہ موجود ہے، اور میرے پاس وہ حوالہ ہے جلد سوم میں۔ اللہ نے ایک فرشتہ بنایا، اس کا نام ہے ریبائیل، کہیں سارے ریبائیل، ریبائیل۔ اس کے ذمہ صرف ایک خدمت ہے، وہ مومنوں اور مسلمانوں کے ذمہ ایمان والوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالتا ہے، سکون ڈالتا ہے، راحت ڈالتا ہے، ٹینشن ختم کرتا ہے، اور ذہنی تناؤ، کھچاؤ اور یہ ساری چیزیں وہ ختم کرتا ہے۔ اس فرشتے کے ذمہ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے سکون اور چین۔ آج اس کا ایک عمل کریں گے ہم، اور میں نے جب سے یہ بتانا شروع کیا ہے، 20 گولیاں کھانے والے، 10 گولیاں کھانے والے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے گولی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے دوا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے زندگی میں یہ چیزیں اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں اس فرشتے کے حوالے کیا ہے، اس فرشتے نے تو ہماری زندگی میں چین بھر دیا، سکون بھر دیا۔ بیماریاں ہیں تو چین ہے، غربت ہے تو چین ہے، حالات ہیں تو چین ہے، زندگی میں اصل چین ہے اور سکون ہے۔ بے چین زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ کیا زندگی ہے؟ مومن ہو اور بے چین ہو ممکن نہیں، مومن ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں، اللہ کا اور اس کے حبیب کا غلام ہو اور اس کو بے چینی ہو اور ٹینشن ہو ممکن نہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے چین کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا ہم نے سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم ہوا چین کو تلاش نہیں کیا، سکون کو تلاش نہیں کیا، معلوم یہ ہوا۔ آئیں پھر اس چین کو، اس سکون کو تلاش کرنے کی ایک تدبیر میں بتاتا ہوں۔ فرمایا ایک فرشتہ ہے جس کا نام ریبائیل ہے، اس کا کام صرف مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ دل پریشان، حالات پریشان، سب کچھ، کمروں میں ٹھنڈک ہے، گاڑیوں میں ٹھنڈک ہے، اندر ٹھنڈک نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس یہ BMW گاڑی ہے، میرا جی چاہتا ہے کسی درخت میں مار دوں اور میں مر جاؤں، کئی دفعہ کوشش کی ہے، پھر بچے یاد آ جاتے ہیں۔ اس زندگی سے نکلنے کے لیے آج آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، اور وہ موتی کیا ہے؟ ریبائیل۔ اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اللہ نے اس فرشتے کو اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اس کا وجود، ایک ہی فرشتہ ساری کائنات کو سکون دینے کے لیے کافی ہے، ایک ہی فرشتہ، ایک ہی فرشتہ۔ اور یہ آپ کو زندگی میں کہیں بھی سختی آئے، تلخی آئے، بے چینی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے، چین چھن جائے، نیند چھن جائے، عافیت چھن جائے، تو آپ اپنے رب کو پکاریں، اور اللہ نے آپ کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے آپ اس کو پکاریں اور اس کو پکار کے اور عمل کریں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہم بالکل اجتماعی عمل کراتے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو پرسکون چھوڑیں، پھر آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، توجہ سے آنکھیں بند کر دیں، سر جھکا دیں، اللہ کے عشق اور محبت میں ڈوبیں، گہرا سانس لیں اور سانس کو روکیں، اور اس گہری سانس میں پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت۔ اب میں نے سانس بھی روکا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں، اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ اب دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، دل پہ دائیں ہاتھ رکھیں، سانس رکا ہوا ہو، سر جھکا ہوا ہو، اور پڑھ رہے ہوں اللہم بحرمت ریبائیل۔ جب سانس ٹوٹ جائے سانس نکالے، پھر سانس لیں، اللہم بحرمت ریبائیل۔ پوری امت کا تصور کریں، اللہ سب کو چین سکون دے، اللہ سب کو راحت دے۔ اپنے پیاروں کا تصور کریں، قبر والوں کا تصور کریں، ان کو بھی سانس، چین، سکون اور ان کو بھی ٹھنڈک ملے۔ اب دل کی کیفیتوں میں، اندر کے درد میں سانس روک کے اور نکال کے جتنا دیر روک سکے اور عمل کریں، پڑھیں اللہم بحرمت ریبائیل، دل ہی دل میں پڑھیں، محسوس کریں کس دنیا میں کھو گئے تھے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی ہی اسی کام پہ ہے،
دیکھیں اسرافیل کی ڈیوٹی کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داریاں کس کام پہ، اسرائیل کی ذمہ داری ہے تو نے روحیں نکالنی ہے، اسرافیل کی ذمہ داری ہے، میکائیل کی ذمہ داری ہے، جبرائیل کی ذمہ داری ہے، ہر فرشتے کی ذمہ داری ہے۔ اس فرشتے کی ذمہ داری ہی حدیث کے مطابق یہی ہے کہ وہ فرشتہ کیا کرے، لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈک ڈالے، اندر کا درد، اندر کی جلن، اندر کا غم، اندر کی پریشانی ختم کرے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آج کے بعد بھی اس کی اجازت ہے، کہیں بھی کوئی بے چینی پریشانی ہو، ڈوب جائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے چند لمحوں کے لیے پڑھ لیں، اللہم بحرمت ریفائیل۔ اللہ کے ولیوں نے اپنی کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ہم نے جب بھی اس دعا کو پڑھا اللہ پاک جل شانہ نے اسے فوری عطا فرمایا۔ اللہ نے آج تک اس دعا کے مانگے کا رد نہیں فرمایا۔ ایک واقعہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ حضرت علی ایک سفر میں، تجارت کے سفر میں تشریف لے گئے، سفر تجارت میں آپ تشریف لے گئے۔ جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک شخص ہے، جھونپڑی، اس میں سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو صاحب خانہ نے اندر سے آواز دی، جو بھی صاحب آ رہے ہیں اجازت سے آئیں۔ سمجھ گئے اندر مستورات ہیں۔ وہ صاحب باہر تشریف لے آئے تو پوچھا کیا ہوا، کرہانے کی آواز کیا ہے؟ کہا میری بیٹی ہے، جنگل میں لکڑیاں لینے گئی، اس کے اوپر ایک درخت گر گیا کاٹتے کاٹتے، اور اس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ بستر پہ پڑی ہے، اب یہ بیچاری تکلیفوں اور دکھوں میں۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک عمل کرتا ہوں، تو ایسا کر صرف اس کا کپڑا لے آ۔ آپ نے اس کے کپڑے کو سامنے رکھا، اس کو کہا اس کو پکڑ، اور اس کی طرف یوں انگلی کی، اور یہ دعا جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں، بس یہ دعا پڑھی، اور صرف چند بار ہی پڑھتی، اندر آوازیں خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو جا کے۔ آپ وہ بندہ اندر گیا تو واپس آیا، کہا بیٹی کو نیند آ گئی ہے، آج کئی ہفتے ہو گئے ہیں، سو نہیں سکی، در سے کرہا رہی تھی، اس کو نیند آ گئی ہے۔ آپ فرمانے لگے میں سفر میں جا رہا ہوں، جب واپس آؤں گا نا پھر پوچھوں گا، اگر کوئی تکلیف ہوئی تو پھر دم کروں گا، پھر دعا کروں گا، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ چلے گئے، آگے تشریف لے گئے تو آپ کے ہم سفر تھے، ان کی سواریاں تھیں، ان میں سے ایک گھوڑا تھا، جس گھوڑے کو ٹھوکر لگی، چوٹ لگی، اس کے اگلے پاؤں کی ہڈی گھٹنا باہر نکل گیا، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گیا، اس کا گھوڑا چل نہیں سکتا تھا۔ اس نے آ کے حضرت علی کرم اللہ درخواست کی کہ آقا اس کے لیے کچھ فرما دیں۔ فرمایا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ نے دعا پڑھنا شروع کر دی، اور فرمایا یہ اس کے ہاتھ پہ، اس کی ٹانگ پہ آپ نے ہاتھ پھیر دیا، جو معذور تھی، ٹوٹی ہوئی نکلیا ہوا گھٹنا تھا، فرمایا ٹھیک ہو گیا۔ اور قافلے والوں نے دیکھا وہ گھوڑا سب سے آگے تھا، سب سے سبک رفتار تھا، اور سب سے لاجواب تھا۔ آگے ایک جگہ تشریف لے گئے تو قافلے کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت تھی، کنواں دیکھا تو کنواں خشک تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ دعا پڑھی، اور دعا کو پڑھ کے اپنا لعاب کنویں میں ڈال دیا۔ فرمایا کنویں میں پانی کا ایک جوش اٹھا، اور پانی اٹھا اور منڈیر سے باہر نکلا، لوگ پینے لگے تو آپ نے روک دیا، فرمایا مت پیو، کنویں کا جو کھڑا کالا پانی ہے وہ نکل جائے، اور پھر شفاف پانی جب نکلا فرمایا یہ پانی پیو، مشکیزیں بھرو، سواریوں کو پلاؤ۔ قافلہ چلتا رہا، آگے تشریف لے گئے، آگے دیکھا تو کھانا ختم ہو گیا، اتنا کھانا تھا کہ اب کھا لیں، آئندہ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جو کھانا ہے لے آؤ۔ آپ نے کھانے کو رکھا، اوپر کپڑا ڈال دیا، اور یہ دعا پڑھنی شروع کر دی جو ابھی ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، خوش قسمت ہیں۔ اور کپڑا ڈال کے فرمایا
दुआ फरमाई, ये अमल फरमाया, ये दुआ पढ़ी और उसके बाद फरमाया देखो खा लिया। और फरमाया हमारा 17 दिन का सफर था, उस 17 दिन में हमने खाया, लोगों को खिलाया, जहां लोग आते थे उनको बिठाते थे। दस्तरखान हमारा था चंद अफराद का, फिर सैकड़ों लोगों ने खाया। 17 दिन के सफर में थोड़ी सी कमी भी ना हुई। जब घर लौटे तो वही का वही हमारा खजाना, खाना, वही सारा तोशा मौजूद था। आगे तशरीफ ले गए तो एक तिजारत में एक देखा तो एक बंदा है ठीकरियों पे ठीकरियां मार रहा है। आप उसकी तरफ तशरीफ ले गए, आपने उसको जाके देखा, लगता है कि तू पुराना जुआरी है। उसने कहा जुआ खेलता था, सब कुछ हार बैठा हूँ, हर चीज जिंदगी खत्म हो गई है। आपने फरमाया अच्छा ऐसा कर तौबा की नियत कर ले, अल्लाह से तौबा कर ले और फिर मैं तेरे लिए दुआ भी करता हूँ, अमल भी करता हूँ। तो ऐसा कर, पत्थर पे पत्थर मार, तेरा हर पत्थर सोने का बनता जाएगा। आप बैठ गए, उसने वैसे ही पत्थर पे पत्थर मारा और जैसे बेचारा बेबसी की हालत में पहले मार रहा था, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और दुआ पढ़ते पढ़ते देखा तो लोगों ने पत्थरों की शक्लें बदलना शुरू हो गई और जो पत्थर भी उसके हाथ में आया था वो सारे पत्थर सोने के बन गए। आपने सारा सोना उसको दिया, चल पड़े। सफर में आगे जाते जाते देखा कि एक शख्स है, उसके साथ एक बच्चा है, एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ा गधा है और वो सारे पैदल चल रहे हैं, गधे को सवारी को साथ लिए हुए। तो आपने पूछा क्या हुआ? उनने कहा एक सांप है जो इस गधे के पे मुसल्लत है, वो सामने बैठा है, वो नीचे नहीं उतर रहा। हमने मारने की कोशिश की है, उसकी फुंकार से असा जल जाता है। और जला हुआ असा दिखाया, डंडा जला हुआ दिखाया कि फुंकार से डंडा जल जाता है। वो मुसल्लत है गधे पे, हम पैदल चल रहे हैं, मंजिल पे है, सांप मुसल्लत है, इसका कोई हल नहीं। आपने फरमाया इस गधे को इस झाड़ी से, इस दरख्त से बांध दो और बांध के आप किबला रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। और फरमाया फिर दूसरे रुख हुए और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी और तीसरे रुख हुए और दुआ पढ़ने के बाद आपने उस सांप पे फूंक मारा। सांप चोटी बन के छलांग लगाई और गायब हो गया। तो उन्होंने पूछा आका ये क्या था? फरमाया ये तुम्हारे ऊपर एक दुश्मन जिन मुसल्लत था जो के तुम्हारी जानों और इज्जतों का लुटेरा था। आखिरकार आपके गुलाम ने आपसे पूछा आका अगर आप ये दुआ हमें सिखा दें, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गरेक इशारा हो जाए, लुत्फ हो आपका और काम हमारा हो जाए। आए बिस्मिल्लाह करके इस दुआ को पहले सुनते हैं। या वहाब हबली मिन नेमत दुनिया वल आखिरा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह के वलियों ने अपनी किताबों में एक बात लिखी है, हमने जब भी इस दुआ को पढ़ा अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने उससे फौरी अता फरमाया, वरना उसके निस्बत अता फरमाई, और वरना चंद लम्हों में अता फरमाया, वरना चंद दिनों में। अल्लाह ने आज तक इस दुआ के मांगे का रद्द नहीं फरमाया। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं दो, और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर चाहते हैं कि आज जितना है कल इससे ज्यादा 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 और ज्यादा हो। अल्लाह का कोई दुआ है, मैं नहीं चाहता खत्म हो जाए, मैं कहता हूँ थम जाइए। अल्फाज निमते हैं हमारी फज़ों में मौजूद हैं और बहुत ज्यादा मौजूद हैं, हमारी हवाओं में और फजाओं में निमते मौजूद हैं, पर हमारे ज़हन में नेमतों की शुक्रगुजारी का जज्बा कैसे हो। आए मैं आपको अल्लाह का एक वादा बताता हूं, अगर मालदार होना चाहते हैं, एक सुन ले जरा, मैं आज 11 चीजें बयान कर रहा हूं, ये 11 चीजों का पैकेज दे रहा हूं, जागने वाले सोने वाले सब आज बात सुन लें। अगर मालदार होना चाहते हैं, एक, मेरे साथ कहते जाएं, एक। और अगर बख्त बुलंद करना चाहते हैं, दो। और अगर नसीब के धनी बनना चाहते हैं, और अगर राहतों के सिकंदर बनना चाहते हैं, और अगर बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, और अगर नेमतों की बारिश चाहते हैं, और औलाद को फक्र तंगदस्ती गुर्बत में नहीं देखना चाहते,
اور اگر اپنی نسلوں کے لیے ہمیشہ غیبی نظام ایسی مدد میں ہو جسے کہتے ہیں کہ مولا کو ایک وقت ایسا نہ لینا کہ میں مجبور ہو جاؤں، اور اگر کہیں مجبور نہیں ہونا چاہتے، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ آج جتنا ہے کل اس سے زیادہ 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 اور زیادہ ہو، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ میرے علاوہ میری نسلوں میں بھی ہو، کہ میری نسلیں بھی تمنگری، مال، رزق، عزت، صحت، برکت، بیٹے، نعمتیں، خیریں، برکتیں پاتی رہیں میری نسلیں یہ نعمتیں، تو آپ چاہتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ اور اگر چاہتے ہیں کہ آسمان کا ایک دروازہ میرے لیے خصوصی کھلے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے، میں مانگوں اور رب دیتا جائے۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ نے کس عمل پہ وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو آؤ نعمتوں کا کرو شکر، نعمتوں کو یوں بڑھا دو گا، نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، وہ ریت میں اپنے سطر کو چھپا کے بیٹھا تھا، ننگے پن کو ریت میں، اس کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے سطر کو چھپا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے، تو کہنے لگا موسیٰ ایک فریاد تو اللہ سے کر دیں۔ یہ میں آپ کو 11 تحفے آج دینا چاہ رہا ہوں، ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جھولی پھیلا کے بیٹھیں، برتن وسیع کر کے بیٹھیں، اپنی توجہ کو متوجہ کر کے بیٹھیں، اپنے ہر پل ہر سانس کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور جا رہے، اللہ سے میری درخواست تو کر دے، کیا اللہ میری غربت کو دور کر دے، کوئی میرے لیے بھی وسعت اور برکت کے فیصلے کر دے، آپ اللہ سے دعا تو کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک، اللہ کے حضور کہنا تو واپسی پہ آئے، یہ آپ کو 11 آج نعمتوں کا پیکج دے رہا ہوں، اور وہ سنیے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہے میری نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ موسیٰ خوش ہو کے آ گئے، اور جب خوش ہو کے آئے اور آ کے بتایا تو کہنے لگا اللہ نے نعمت دی ہی کیا ہے جس کا میں شکر ادا کروں؟ ہوا آئی وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، ہوا آئی اور وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی، جس ریت سے سطر کو ڈھانکا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، یہ مری کے واقعہ مجھے سوچوا رہا ہے سب کچھ۔ ایک بندہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے نبی مالدار زیادہ ہوں، کچھ دعا فرمائیں کم ہو جائے، تھک گیا ہوں، گنتے سنبھالتے تھک گیا ہوں، کچھ دعا فرمائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رزق ضائع کر، غریب ہو جائے گا، اور سن کے چلا جائے، اور فرمایا تو سب سفر میں جا اور پھر واپس آ تو مجھے بتانا، یقینی تیرا رزق کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ واپس آیا تو کہنا موسیٰ روز زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، مجھے ایک یاد ہے انگلینڈ سے ایک صاحب آئے، اس نے بھی یہ شکایت کی تھی، کہنے لگا کوئی دعا ہے، میں نہیں چاہتا ختم ہو جائے، میں کہتا ہوں ذرا تھم جائے، الفاظ تھے اس کے۔ کہنے لگے ایک مشین رکھی ہوئی ہے میں نے، اس میں پاؤنڈ چھوٹے بڑے وہ علیحدہ کر کے پھر بنڈل بنا کے دے دیتی ہے، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا، ہاتھوں کا کام ختم ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایک پہلوان ہوتا تھا، سب کو کہتا تھا ایسے ہی یوں ہاتھ مارتا تھا اپنے رانوں پہ اور کہتا تھا آؤ میرے ساتھ لڑو، اور جو اس سے ڈاڈا ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی ہی بازی میں نیچے سے ہاتھ کاٹ کے کہتا تھا ساری بات سے ہماری بس ہے۔ تو وہ نوٹوں والا کہنے لگا میری بس ہو گئی ہے، گن کے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس کوئی یعنی ختم نہ ہو، کہ تھوڑا سا سٹاپ ہو جائے۔ اب جب آیا تو موسیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو زیادہ ہو گیا، فرمایا یہ بتا تو کھانا کیسے کھاتا تھا؟
اور میں اونٹ پہ چلتے ہوئے ہم نے کھانا کھانا ہوتا ہے، میں گلے میں رومال باندھ لیتا تھا، ادھر گلے میں باندھ لیتا تھا، ادھر اونٹ کے کانوں کے ساتھ باندھ لیتا تھا، اور اس رومال کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے۔ پہلے نا سفر میں ایسی روٹیاں پکائی جاتی تھی جو مہینوں ہفتوں خراب نہیں ہوتی تھی، میری نانی اماں بھی پکاتی تھی، ان میں سونف بھی ہوتی تھی، سفید زیرہ بھی ہوتا تھا، میٹھا بھی ہوتا تھا، میٹھے من پکائے جاتے تھے اور وہ لوگ کھاتے تھے۔ اے موسیٰ، میں وہ کھاتا تھا اور رومال میں چھوٹے چھوٹے ذرے گرتے تھے، پھر جب میں اترتا تھا کوئی دیکھتا کہ چونٹیوں کے کوئی بل ہیں، میں وہاں ڈال دیتا، اور اگر میں کہیں جاتا تھا قافلے میں اور ہم کہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے تو ایسی جگہ بیٹھتے تھے جہاں کھانا گرے تو کوئی جانور آ کے کھا جائے، اور موسیٰ اگر میں کھانا کھاتا تھا تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا۔ اس کے بارے میں بھی وضاحت ہے، اگر سفر میں ہوں اور جنگل میں ہوں، غور سے سمجھیے گا، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں، یہ میں نے بھی آزمایا تھا صرف 2 بار زندگی میں، رزق وسیع کرنا چاہتے ہیں تو بوٹی میں سے تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں، جیسے ولیمے میں افراتفری ہوتی ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو ولیمے میں جا کے دیکھ لینا، دعوت یا ولیمہ وغیرہ ہو، کہنے لگا کہ تجھے سب سے اچھا آدمی کون لگتا ہے دنیا میں؟ کہنے لگا جو ولیمے میں کہتا ہے کھانا کھول دو، سب سے بڑا اچھا بندہ مجھے وہی لگتا ہے۔ کہا کہ میں سفر میں تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیتا تھا اور اس جگہ میں جانور آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، جا تیرا رزق کبھی کم نہیں ہو سکتا، دولت وسعت برکت ہمیشہ تیرا پیچھا کرے گی۔ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، 3 دفعہ دن کے کسی وقت میں، اس کو اللہ پاک اپنا مرنے سے پہلے خود جلوہ دکھائے گا۔ ایک فائدہ بتا رہا ہوں، جو بندہ وضو کے بعد صرف 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، ایک اور فائدہ بتا رہا ہوں، میں اللہ پاک اس کے لیے رحمت کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں جو آج تک کسی کے لیے نہیں کھلا، اور ایک خود دروازہ اگر رحمت کا کھل گیا تو سارے کام بن گئے، ساری مشکلیں حل ہو گئی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں صرف ایک دروازے کی وجہ سے، ایک دروازہ، میری تو نسلیں آباد اور شاد ہوئیں۔ 1 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، اور جو بندہ دن کے کسی وقت میں 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا، سورۃ قدر پڑھتا ہے، اور میں اللہ پاک قیامت کے دن اسے بلا کے کہیں گے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، جا ایسی جنت میں جہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا وبائی بیماریوں کا، وبا کا علاج ہے، وبا کا۔ میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیازیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں پڑھ رہا تھا طاعون کی وبا پھیلی، تو میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پردادا کے والد لکھ رہے ہیں یہ بات، میں نے لوگوں کو بتایا سورۃ قدر 3 دفعہ دن میں بار بار پڑھو، جو پڑھے گا وبائی تکلیفوں پریشانیوں سے دور ہو جائے گا۔ پھر میں نے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں، تجربات میں یہ پڑھا۔ پھر ایک بزرگ تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ والے تھے، ٹھیک، ان کے تجربات میں پڑھا کہ جو بندہ 3 دفعہ سورۃ انا انزلنا پڑھتا ہے، وبائی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں اس سے دور رہتی ہیں۔